قصہ سیدنا صالح علیہ السلام اونٹنے کا قتل۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ہجر نام کی بستی میں یہ قوم آباد تھی۔ یہ لوگ بہت خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر یہ بھی اسی راستے پر نکل کھڑے ہوئے جس راستے پر قوم عاد تھی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے قوم عاد کو تباہ کر دیا۔ کیا یہ بھی قوم عاد کی طرح بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے؟ عیش و عشرت میں پڑ گئے، ناچ گانوں میں زندگی بسر کرنے لگے۔ ان کے طاقتور لوگ کمزور لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کے پاس نبی بھیجا تاکہ وہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ نبی کا نام سیدنا صالح علیہ السلام تھا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے تمہیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور اگر تم نے اس بری روش کو نہیں چھوڑا اور بت پرستی کے مرض میں ہی مبتلا رہے تو عنقریب تم تباہ ہو جاؤ گے۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیا، اے صالح، تم پر جادو ہو گیا ہے جو تم اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ کوئی کہتا، اے صالح، تمہارا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس وجہ سے تم عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو۔ اور پوری قوم آپس میں کہتی، یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح زندگی کے اور کام کرتا ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ حضرت صالح تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور کافی عرصے کی جد و جہد کے بعد کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، لیکن قوم سمود کی اکثریت اب بھی آپ کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ آخر قوم کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت صالح کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے۔ لیکن وہ کیسے اللہ کے نبی کو جھوٹا ثابت کر سکتے تھے؟ شاہ زیب، بالکل اللہ تعالیٰ کے بچے نبی کو بھلا کون جھوٹا ثابت کر سکتا ہے؟ یہ تو شیطان ہے جس نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی۔ سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنی ہی طرح کا آدمی سمجھتے ہیں، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح نے کہا، دیکھو، میں جانتا ہوں تم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ صالح، تو معجزہ تو دکھاؤ، ہم تم پر ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح نے فرمایا، تم کس قسم کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم کے سرداروں نے کچھ دیر سوچا اور آپس میں مشورہ کیا اور آپس میں طے کیا کہ آپ کا رب ہر شے پر قادر ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، بے شک۔ تو ان میں سے ایک سردار نے کہا، اچھا تو پھر اے صالح، پہاڑ سے ایک ایسا اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو عام اونٹنیوں جیسی نہ ہو، بلکہ اتنی موٹی ہو، اتنی بڑی ہو، اور اس پہاڑ سے نکلنے کے بعد اس اونٹنی کے بچے بھی پیدا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور فوراً ہی پہاڑ کی چوٹی سے اونٹنی آہستہ آہستہ باہر نکل آئی، اور لوگ حیران و پریشان اس اونٹنی کو دیکھ رہے تھے۔ قوم سمود نے جس طرح کی اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، اونٹنی بالکل ان کے معیار کے مطابق تھی۔ اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر قوم کی اکثریت نے اب بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو پھر تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ اور ہاں، اب ایک بات کان کھول کر سن لو، ایک دن چشمے کا پانی تمہارے جانور اور تم لوگ پیا کرو گے، اور ایک دن میں اونٹنی پیا کرے گی۔ اب عام اونٹنی تو تھی ہی نہیں، لمبی چوڑی جسامت تھی اس کی، اور اس اونٹنی کا بچہ بھی ایسا ہی تھا۔ جب یہ اونٹنی جنگل میں چرنے کے لیے جاتی تو تمام جانور اس سے ڈر کر بھاگ جاتے۔ یہ اونٹنی دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ ساری بستی والوں کے لیے کافی ہوتا تھا، ان کے گھروں کے سارے برتن اس سے بھر جاتے۔ آخرکار اس طرح کافی وقت گزر گیا۔ ایک دن تمام کافر سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، اس طرح معاملہ کب تک چلتا رہے گا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ہم سب لوگ؟ آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا صرف یہی ایک حل ہے کہ اونٹنی کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ لوگ اونٹنی کو مارنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ دادا جان، یہ تو بہت ہٹ دھرم اور ظالم لوگ تھے۔ ہاں، تو جب سیدنا صالح کو قوم کے اس ارادے کی خبر ملی تو آپ نے قوم کو سمجھایا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا تو ٹھیک تیسرے دن تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ مگر ان میں سے ایک سردار بولا کہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح اور اس کے پیروکار پر بھی تو عذاب آئے گا۔ آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اونٹنی کے قتل کا کام قدار بن سالف کے ٹولے کو دے دو۔ قوم سمود میں 9 افراد ایسے تھے جو بہت زیادہ شیطانیاں کرتے تھے، بدماشی کرتے۔ اس بدماش ٹولے کے سرغنہ کا نام قدار بن سالف تھا۔ غرض یہ کہ اونٹنی کو قتل کرنے کا
کام قدار بن صالح کے سپرد کر دیا گیا اور اسے مال و دولت کا لالچ بھی دیا۔ چنانچہ بدماشوں کا یہ ٹولہ اونٹنی کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر پلٹے گی تو ہم اس کو وہیں چراگاہ میں مار ڈالیں گے۔ جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر واپس پلٹی تو ان میں سے ایک نے اس کی پنڈلی کا نشانہ لے کر اس پر تیر مارا۔ تیر اس کی پنڈلی سے آر پار ہو گیا۔ اونٹنی نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ قدار بن صالح نے تلوار سے اس کے اگلے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد ان تمام بدماشوں نے اس اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اس اونٹنی کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ وہ فوراً ہی پہاڑ پر چڑھا اور دردناک انداز میں 3 بار چیخا اور اس کے بعد پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ تم 3 دن اپنے گھروں میں اور گزار لو، پھر تم اللہ کے عذاب کا نازل ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ بجائے اس کے کہ اس عمل پر قوم کے لوگ شرمندہ ہوتے، کہنے لگے، صالح لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو اب بھی جھوٹا ہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صالح کو بھی قتل کرنے کا ارادہ بنا ڈالا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جس دن قوم سمود کے بدماش ٹولے نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا تھا وہ بدھ کا دن تھا۔ پھر اگلا دن جمعرات کا آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب جمعے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ دوسرے دن کی مہلت بھی گزر گئی۔ تیسرے دن ان سب کافروں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کس طرح کا عذاب آتا ہے۔ ابھی یہ اس انتظار میں تھے کہ ان کا دل و جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایمان والوں کی جماعت کو بچا لیا اور باقی تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ کتنا برا انجام ہوا اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے کا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت اور اتباع کرنی چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرما، آمین۔